كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد النساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، حاضرین اجتماع، محترم دوستو، آج 5 محرم ہے۔ یہ محرم حرام کا مہینہ جو ہے بہت ہی افضل مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت ہی صحابہ کرام شہید ہوئے اور بہت نبیوں کو جو ہے نبوت کا تاج اس کے سر کے اوپر ڈالا گیا۔ اور محرم کی 10ویں تاریخ جو ہے وہ ایک بہت ہی عام تاریخ ہے۔ یہی تاریخ کو آدم علیہ السلام کو جو ہے پیدا کیا گیا اور آدم علیہ السلام کو جو ہے دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ نوح علیہ السلام کی تشریف جو ہے 10 محرم کو پاس ہوا اور بہت ایسے واقعات ہیں کہ 10ویں محرم کے اندر ہوا ہے۔ اور جب دنیا قائم ہوگی، قیامت آئے گی، تو محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ محترم دوستو، المین آپ حضرات کے سامنے میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر آیت نازل کیے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میں نبیوں کا دروازہ بند کر دیا، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اس نبی کے بعد جو ہے کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتے، اور اس نبی کے بعد قسم جات پاک کی کہ کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ محترم دوست جو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے نبی ہے، آسمان کے نبی ہے، چاند سورج کے نبی ہے، یعنی 18,000 مخلوق جو ہے ساری مخلوق کے نبی ہے۔ محترم دوستو، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے اور عرض کر کے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اے عمر، اگر میرے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بناتا تو اے عمر تجھے نہیں بنا دیتا، لیکن نبوت کا دروازہ جو ہے بند کر دیا گیا۔ محترم دوستو، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی 1,29,000 صحابی ہے، اور ہر صحابی جو ہے جنت کے، ہر صحابی کے اوپر جنت واجب ہے۔ لیکن محترم دوستو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ 1 محرم کو شہید ہوئے۔ جب بھی محرم کا دن آتا ہے تو تمام علماء کرام جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع نہیں کرتے، بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محرم کا واقعہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اے عمر، تیرا روب اور جذبہ ایسا ہے کہ اگر کسی گلی کے اندر جاتا ہے تو شیطان جو ہے اس گلی کے اندر قدم بھی نہیں رکھ سکتا ہے، شیطان جو ہے تجھے دیکھ کر دور بھاگتا ہے۔ تیرا روب اور جذبہ ایسا ہے جیسے نبیوں کا روب اور جذبہ ہوتا ہے۔ اور اے عمر، اگر میرے
بعد اللہ نے کسی کو نبی بناتا تو اے عمر تجھے نہیں بنا دیتا. لیکن محترم دوستو یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو 27ویں ذی الحجہ کے اندر جو زخم ہوئے، زخم ہونے کا جو واقعہ بہت ہی عجیب ہے. محترم دوستو انسان کو چاہیے کہ کم سے کم جمعہ کے دن جو پہلے آنا چاہیے. محترم دوستو اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اور کوئی راستہ ڈھونڈے. بس یہ نماز جو ہے، نماز ایک ایسی دولت ہے کہ یہی دولت جو ہے ہمیں جنت کے اندر لے جائے گی. یہی جو ہے نماز جو ہے ہمیں جنت کے اندر لے کے جائے گی، اور کوئی راستہ نہیں ہے. انسان سوچتے ہیں کہ ہم اور کوئی راستہ آزما لیں اور کوئی جو ہے کام کر لیں، لیکن محترم دوستو جب تک انسان جو ہے نماز کے اندر جو ہے قائم نہیں رہے گا تب تک محترم دوستو مکمل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زخمی کیا گیا وہ بھی عجیب واقعہ ہے. کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا رہے تھے اور پیچھے سے جو ہے ایک دشمن آتا ہے جو کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے ملاقات کرتے تھے، بات چیت ہوتی تھی اور جو ہے بہت اس سے دوستی بھی تھی. لیکن محترم دوست کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ جو دشمن ہوتا ہے وہ بتاتا نہیں ہے. کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے آتے اور برچھا جو ہے چھپا کے لے کے آتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھ رہے تھے اور اگلی صف کے اندر وہ انسان آتے ہیں اور آنے کے بعد جو نماز پڑھا رہے تھے. فاروق اعظم جو نماز پڑھا رہے تھے. محترم دوستوں کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ وہ پیچھے سے جو ہے ایک دو چھرا مارتا ہے، جو ہے برچھا مارتا ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بالکل کھڑے، بالکل جو ادھر ادھر نہیں ہوتے. محترم دوستو جب وہ انسان آگے بڑھ کے جو ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کے اوپر جو مارتے، پیٹ کو چیر دیتے اور خون کا فوارہ جاری ہونے لگتا ہے تو محترم دوست فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنا ہاتھ پیچھے کو کر دیے اور عرض کر دیے کہ آ جاؤ میرے مصلح کے پاس جو آ جاؤ اور نماز پڑھاؤ. اب جو ہے مجھے ہمت نہیں ہے. محترم دوست فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک صحابی کو پکڑ کر کے اور اپنی جگہ پہ جو ہے مصلح کو کھڑے کرتے اور عرض کرتے کہ ہاں ایک ایسی دولت ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ایک ایسی نماز کی دولت ہے کہ یہ نماز جو ہے جنت کی کنجی ہے، یہ نماز جو ہے جنت کو لے جانے والی چیز ہے. اور ہاں یاد رکھو کہ نماز کبھی جو چھوڑنا مت، جو نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذمے کے اندر نہیں رہتا ہے. محترم دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پورا مارنے کے بعد اور جو ہے اس کے خون جو ہے لت پت ہو جاتے ہیں، لیکن اسی حالت کے اندر جو نماز پڑھ رہے، اسی حالت کے اندر جو نماز پڑھ رہے کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. محترم دوست فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت لمبا واقعہ ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بیمار رہے، لیکن بیمار کے حالت کے اندر جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو انسان سے پوچھتے تھے، گھر والے سے پوچھتے تھے کہ ابھی نماز کا وقت ہو چکا ہے، فرماتے کہ ہاں نماز کا وقت ہو چکا ہے. آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز کبھی جائے نہیں ہونے دیا، نماز کبھی قضا نہیں ہونے دیا. محترم دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پہلی محرم کے اندر شہید ہوتی ہے اور فاروق اعظم کا مزار جو ہے، فاروق اعظم کی قبر جو ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف جو ہے، بالکل ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف جو ہے قبر جو ہے فاروق اعظم کی قبر ہے. اور محترم دوست فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر جو ہے حکومت کرتے تھے، امیر المومنین تھے. ایسے بادشاہ تھے کہ محترم دوست رات میں گشت کیا کرتے تھے اور وہ عرض کرتے تھے کہ میری حکومت کے اندر اگر ایک کتا بھی بھوکا رہ جائے تو مجھے گوارا نہیں ہو سکتا ہے. محترم دوست فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، اس محترم دوستو ایسی بادشاہی کہ دنیا کے اندر کوئی نہیں کر سکتا ہے. محترم دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ فاروق اعظم کے
زمانے کے اندر کتابوں کے اندر آتی ہے کہ ایک جگہ جو ہے آندھی چلتی ہے اور جو ہے آندھی آنے لگتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو گھبرانے لگتی ہے کہ وہ آندھی اتنی زور سے آندھی آ رہی تھی۔ کتابوں کے اندر آتے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کرتے کہ یا امیر المومنین، کہ آپ کی حکومت کے اندر ایسی آندھی آ رہی ہے کہ اگر وہ آندھی میرے پاس آ جائے گی تو جو ہم لوگ تاش ناش ہو جائیں گے۔ محترم میرے دوست فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی جگہ سے اٹھے نہیں، اپنی جگہ سے ہلے نہیں، بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روح ہوگا ایسے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے یہ میری چادر لے کے جاؤ اور چادر جو ہے پہاڑ کو دکھا دینا، اس جو آندھی کو دکھا دینا۔ محترم اور دوستو صحابہ اکرام جو اس کی چادر کو لے جاتے اور آندھی جو آ رہی تھی چادر کو دکھاتے ہوئے آندھی جو دور بھاگ جاتی ہے۔ محترم اور دوست کتابوں کے اندر آتے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے اندر ایک بڑھیا تیل لے کے جا رہی تھی، وہ تیل جو گر جاتا ہے۔ کتابوں کے اندر آتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے اور فرماتی ہے کہ اے فاروق اعظم، آپ کی حکومت کے اندر ایسی ہوا چلی کہ میرا تیل جو ہے زمین کے اندر گر چکا اور مجھے وہی تیل چاہیے۔ محترم اور دوستو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ چلو ہم دوسرا تیل خرید کے دے دیتے ہیں، آپ کو جو اس سے زیادہ تیل دے دیتے ہیں، لیکن عرض کرتے ہیں کہ نہیں، آپ کی حکومت کے اندر ایسی آندھی کیسی چلی، آپ کی حکومت کے اندر جو ہے ایسی ہوا کیسی چلی۔ محترم اور دوست کتابوں کے اندر آتے یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے وہ بوڑھی ماں کے پاس جاتے اور عرض کرتے کہ کہاں آپ کا تیل گرا۔ محترم اور دوست کتابوں کے اندر آتے یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے جہاں پہ تیل گرا ہوتا ہے، وہ بوڑھی ماں عرض کرتی ہے اے فاروق، یہاں پہ میرا تیل گرا ہے اور مجھے یہی تیل چاہیے۔ محترم اور دوست وہ اللہ کا نیک بندہ، ایسے اللہ کا نیک بندہ ہے کہ محترم اور دوست 17 مقامات قرآن کے اندر ایسے کہ جو رائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی وہی رائے کو اللہ تبارک تعالیٰ کیا۔ جو فیصلہ فاروق اعظم زمین کے اندر کرتے تھے وہی فیصلہ جو اللہ تبارک تعالیٰ آسمان کے اوپر کرتے تھے۔ اور 17 آیت وہ ایسی ہے کہ فاروق اعظم جو بول دیا ہے اس کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ تو محترم اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ بوڑھی ماں عرض کرتی ہے کہ مجھے یہی تیل چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جلال میں آتی ہے اور اپنا گھٹنا ٹیک دیتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اے زمین، اگر تو یہ بوڑھی ماں کے جو ہے تیل نہیں دے گی تو جو ہے اس زمین کے اندر جو ہے بے نمازی دفن ہوگا۔ محترم اور دوستو زمین کانپنے لگتی ہے، زمین جو ہلنے لگتی ہے اور زمین سے جو ہے تیل ابلنا شروع ہونے لگتا ہے۔ محترم اور دوستو عرض کرنے کا مقصد یہ اور میں کرام عرض کرتے ہیں کہ زمین ہلنے کیوں لگی، زمین کانپنے کیوں نہیں لگی، زمین جو ہے کیوں کانپنے لگی اور زمین سے رونے کی آواز کیسے آنے لگی؟ کیونکہ فاروق اعظم کیا بولے کہ اے زمین، اگر یہ بوڑھی ماں کے تیل نہیں دے گی تو یہ تمہارے اندر جو ہے بے نمازی دفن کر دیا جائے گا۔ محترم اور دوستو اسے پتہ چلتا ہے کہ زمین کو بھی جو ہے بے نمازیوں سے جو ہے نفرت ہے، بے نمازیوں سے جو ہے اس زمین کو نفرت ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتی ہے کہ زمین کے اندر جو بے نمازی چلتے ہیں ہر دن زمین عرض کرتی ہے کہ اے اللہ پاک مجھے اجازت دے دے، مجھے اجازت دے دے کہ اس کو لقمہ بنا کے نکل نہ جاؤ۔ محترم اور دوستو زمین جو ہے غصہ ہوتی ہے، یہ قبر جو ہے ہمیشہ غصہ کرتی ہے کہ یہ بے نمازی دنیا کے اندر کیوں چل رہے ہیں۔ محترم اور دوستو کیونکہ بے نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے جب بھی کام لیا ہے تو ایمان والوں سے کام لیا ہے، بے ایمان والوں سے کام نہیں لیا ہے۔ مکھی اور مچھر سے کام لیا ہے لیکن بے ایمان والوں سے کام نہیں لیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہر ایک چیز کر سکتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ فاروق اعظم ادھر سے آ رہے اور ادھر سے ایک شرابی گزر رہے۔ محترم اور دوستو وہ شرابی جو ہے اپنی بوتل کے اندر شراب لے کے جا رہے، کتابوں کے اندر آتے وہ شرابی جو ہے تھر تھر کانپنے لگا۔ فاروق اعظم ہٹا کرتا تھے، وہ جو ہے ہائٹ کے اندر بہت لمبے تھے۔ کتابوں کے اندر آتے کہ 60 آدمی جو ہے اس کی تلوار کو ہلا نہیں سکتے تھے۔ کتابوں کے اندر آتے کہ فاروق اعظم جب ادھر سے آ رہے تھے اور ادھر سے شرابی جا رہے تھے، شراب جو ہے اپنی بوتل کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ کتابوں کے اندر آتے کہ وہ شرابی جو ہے تھر تھر کانپنے لگتا ہے اور فاروق اعظم ادھر سے آتے اور فرماتے کہ السلام علیکم انت مریض، کہ تم مریض ہو، بیمار ہو، تیرا چہرہ جو ہے اترا ہوا ہے، تیرا چہرہ جو ہے
مایوس ہے، غمگین ہے، محترم بزرگ اور دوستو گھبرایا ہوا تھا، فرماتے کہ نہیں میں بیمار وغیرہ نہیں ہوں۔ محترم بزرگ اور دوستو فاروق اعظم جو آگے بڑھ جاتی ہے اور دل میں سوچے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس کی تلوار سے بچ گیا، اگر فاروق اعظم جو ہے اس شراب کو دیکھ لیتے تو مجھے جو ہے دنیا کے اندر رہنے دیتا۔ محترم بزرگ اور دوستو لیکن آج جو ہے شراب سے دوستی کرتے، آج جو ہے شراب سے بھی دوستی کرتے اور انسان جو شرابیوں سے بھی دوستی کرتے۔ محترم بزرگ اور دوستو جو چیز پینا حرام ہے اس کو چھونا بھی حرام ہے، اس سے دوستی بھی کرنا حرام ہے، اس کے پاس بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے، اس سے بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو کیونکہ جو چیز پینا حرام ہے تو اس کو چھونا بھی حرام ہے، دل سے جو ہے اس کو برا سمجھنا چاہیے۔ لیکن آج مسلمان شراب پیتے، آج جو ہے سب سے زیادہ برا جو کرتے یہ مسلمان کی قوم ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سلام کرنے کے بعد جو ہے سلام کرتے یا السلام علیکم یا انت مریض، کہ تم مریض ہو، تم بیمار ہو، فرماتے کہ نہیں میں بیمار وغیرہ نہیں ہوں، میں جو راستے سے جا رہا ہوں۔ محترم بزرگ اور دوست وہ آگے بڑھتے اور دل میں سوچتے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں فاروق اعظم سے بچ گیا، امیر المومنین سے بچ گیا، میں بادشاہ سے بچ گیا۔ محترم بزرگ اور دوست کتابوں کے اندر آتے کہ کچھ دور جو ہے آگے جاتے اور اپنی بوتل کو دیکھتے کیا ہے اس نے تو شراب رکھی تھی لیکن یہ جو ہے بوتل کے اندر جو ہے اپنے آپ دودھ آ گیا ہے، اپنے آپ جو دودھ کے اندر بدل گیا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو کتابوں کے اندر آتے کہ وہ انسان عرض کرتے اے اللہ پاک اس کے اندر تو شراب رکھی ہوئی تھی لیکن دودھ کہاں پہ آ گیا؟ محترم بزرگ اور دوستو غیب سے آواز آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے کہ اے میرا بندہ کہ تو فاروق اعظم کو غصہ کا لحاظ کیا، تو فاروق اعظم سے ڈر گیا، آسمان کے اندر بھی فاروق اعظم کو غصہ کا لحاظ کرتا ہوں، میں آسمان کے اوپر جو ہے میں فاروق اعظم کا غصہ کا لحاظ کرتا ہوں، تمہاری شراب کو جو ہے میں دودھ کے اندر بدل دیا تاکہ تو بچ جائے۔ محترم بزرگ تو فوراً وہ انسان توبہ کرتا ہے، فوراً جو ہے شراب سے توبہ کرتا ہے، لیکن انسان جو شراب پیتے بار بار سمجھایا جاتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتے کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دیتے۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ جو انسان شراب پیتے پیتے اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ حرام خوری کرتے کرتے، چغل خوری کرتے کرتے، غیبت کرتے کرتے، ماں باپ سے نفرت کرتے کرتے اگر اس دنیا سے خدا نہ خواستہ گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اسے منکر نکیر سے سوال جواب نہیں کراتا ہے بلکہ سیدھا جہنم کی طرف رکھتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوست کتابوں کے اندر آتے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انتقال جب ہوتی ہے تو محترم بزرگ اور دوست عرض کرتے ہیں کہ اپنی بیوی سے عرض کرتے، اپنے بچے سے عرض کرتے کہ جاؤ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جاؤ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ جا کر کے عرض کرنا کہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے بائیں طرف جو ہے وہاں پہ میں دفن ہو سکتا ہوں۔ محترم بزرگ اور دوستو لیکن راز کی بات ہے، بہت لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر بتائیں گے۔ کتابوں کے اندر آتے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اجازت لیتے تو اٹھ کر کے بیٹھ جاتے اور عرض کرتے کہ اما عائشہ کا نام لینا یہ جو ہے سو کے نام لینا یہ ادب کے خلاف ہے، جو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے وہ بہت ہی افضل ہے، دنیا کی ساری امتی کی مائیں ہیں۔ محترم بزرگ اور دوست حالانکہ فاروق اعظم جو ہے یہ بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو دونوں صدیق اکبر اور فاروق اعظم، صدیق اکبر کی قبر جو ہے دائیں طرف ہے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف ہے۔ محترم بزرگ اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ایک محرم کے جو اندر جو ہے حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے اور 10ویں محرم کے اندر جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی بڑا مجموع ہے۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ جو ہے 5-7 سال کی عمر تھی اور کتابوں کے اندر آتے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور عرض کرتے ایک صحابی سے عرض کرتے کہ اے صحابی یہاں پہ ایک مرتبہ رک جانا کیونکہ میں جو ہے بہت تھکا ہوا ہوں، میں بہت کام کر کے آیا ہوں۔ محترم بزرگ اور دوست ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا کام کرتے تھے اتنا دنیا والے کو کام نہیں کر سکتے، رات بھر تو نماز پڑھتے تھے اور ایسی نماز پڑھتے تھے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے اور جو ہے پیر بھیگ جایا کرتے تھے، داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتے تھے، پورا کرتا وغیرہ بھیگ جایا کرتے تھے۔
محترم بزرگ اور دوستوں کتابوں کے اندر آتے کہ فاروق ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ کچھ دیر جو ہے میں آرام کر لوں. محترم بزرگ اور دوستوں صحابی جو ہے کھڑے ہو جا رہے دروازے کے پاس اور دل میں سوچتے کہ آج جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس کھڑے ہونے کی اجازت ہے. محترم بزرگ اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے ہیں, نیند آ جاتی ہے, ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے دوڑے آتے ہیں. وہ صحابی دل میں سوچتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4-5 سال کے بچے تھے, فرماتے کہ حسین آ رہے, اگر ہم اس کو روکو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ میرے نواسے کو روک دیا, اور اگر نہیں روکوں گا تو اگر نہیں روکوں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ میرے نواسے کو روک دیا, اگر نہیں روکوں گا تو مطلب محترم بزرگ اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے, دوڑے آتے اور صحابی جو ہے اپنی گردن کو نیچے کر دیتے, دل میں سوچتے کہ اس کو کیسے روکوں کیونکہ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. محترم بزرگ اور دوست کتابوں کے اندر آتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چھلانگ مار کے دروازے سے اندر چلے جاتے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیر مبارک کے پاس بیٹھ جاتے. کتابوں کے اندر آتے پیر کے بعد جو ہے نواسا بیٹھ جاتی ہے. محترم بزرگ اور دوستوں بیٹھنے کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر دبانے لگتے, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل جاتی ہے اور عرض کرتے یا حسین, اے حسین تیری جگہ میرے پاؤں نہیں ہے, تیری جگہ میرے پاؤں نہیں ہے, تیری جگہ جو ہے میرا سینہ ہے, تیری جگہ جو ہے میرا سینہ ہے. اور دھیرے جو ہے اپنے سینے کے اوپر لے جاتے اور سینے کے اوپر کھڑا کر دیتے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تجھے تمام جنتی نوجوانوں کے سردار بنایا ہے, تمام جنتی نوجوانوں کے سردار بنایا ہے. کتابوں کے اندر آتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 3-4 سال کے بچے کے پاس کھیل رہے, ادھر سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور جو ہے ایک بچے کے پاس کھیل رہے تھے, ایک بچے کو جو ہنسا دیے. کتابوں کے اندر آتے کہ جبریل علیہ السلام آتے ہیں قرآن لے کر کے اور عرض کرتے کہ یہ بچہ جنتی ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ بچہ جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کل جو ہنسا دیے اور اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ کیا کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہنسا دیتے ہیں اس کو میں جنتی بنا دیتا ہوں. محترم بزرگ اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بچے کو چوم لیتے, اس بچے کو چاٹتے, صحابہ کرام دیکھتے, فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابھی انت و امی, کہ میرے ماں باپ آپ قربان ہو جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ جو ہے یہاں پہ ہزاروں بچے ہیں لیکن آپ ایک بچے کو چوم لیے, ایک بچے کو چاٹے, اور بچے کو کیوں نہیں چومے, اور بچے کو کیوں نہیں پیار کیے. فرماتے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کیوں نہیں پیار کیا لیکن اس بچے سے پیار کیا اور کروں گا, اس بچے کو بوسہ دیا اور بوسہ دوں گا. فرماتے کیوں, فرماتے کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور جبریل علیہ السلام قرآن لے کے آئے تھے اور عرض کر اے اللہ کے نبی یہ بچہ جو ہے کل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کھیلتے مسکرا دیے, کھیلتے اس کو ہنسا دیے. اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ کیا کہ جو حسین کو کھیلتے ہنسا دے اس کو میں جنت کا بشارت دیتا ہوں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کا بشارت دیا. محترم بزرگ اور دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کہ یہ بچہ جو ہے حسین کو ہنسا دیے, میرے نواسے کو ہنسا دیے, اللہ تبارک تعالیٰ نے جنتی بنا دیا. میں اس بچے کو نہیں چوما بلکہ ایک جنتی انسان کو چوما, جنتی بچے کو چوما. محترم بزرگ اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر بتائیں گے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے قسم اجاد باقی کہ وہ بھی نماز کی حالت میں شہید ہوئے. آج انسان جس نماز سے نفرت کرتے ہیں اسی نماز کے دوران کے اندر حضرت فاروق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اسی دوران کے اندر جو ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. محترم بزرگ اور دوستوں کتابوں کے اندر آتے کہ فاروق اعظم کو جو بچہ مارا گیا, کتابوں کے اندر آتے وہ جو جاری بھاگ رہے تھے 13 انسان کو زخم کیا لیکن کوئی صحابی جو ہے ادھر ادھر نہیں رہے. محترم بزرگ اور دوستوں بالکل مکمل انداز میں جس طرح سے اللہ نے حکم دیا اسی طرح سے نماز پڑھ رہے. وہ ظالم جا رہے تھے جانے دے لیکن نماز کے اندر جو ہے کوئی نماز کے اندر وہ کمی نہیں ہونے دیے. محترم بزرگ اور دوستو ایک طرف فاروق اعظم کا خون بہ رہا ہے, صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ فاروق اعظم کا خون بہ رہے لیکن جو نماز کو توڑے نہیں, نیت کو توڑے نہیں, بالکل جو اچھے انداز سے جو نماز بالکل مکمل قائم کی. لیکن آج انسان جو اتنا واقعہ سننے کے بعد پھر بھی یہ نماز کو جو ہے پہلے طرف ٹھوکے مارتے, پھر قرآن کو جو ہے یہ ٹھکراتے, نماز کو ٹھکراتے. محترم بزرگ اور دوستو
انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نماز ایک ایسی دولت ہے کہ نماز جنت کے اندر لے کے جائے گی، نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ نماز جو پابند سے پڑھے، ہر انسان کو چاہیے کہ نماز سے محبت کرے، نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو ہے اتنے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام، ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه، وهو الذي قال صلاة الجمعة فصلى لله. والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، وعلى النافع بالصدق والصواب أمير المؤمنين أبي الخطاب، وعلى باب الحياة والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى غالب بن غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الإمامين الصحيحين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيد النساء فاطمة الزهراء، وعلى أمي شريفة المطهرة من الناس الحمد والعباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتقواه أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يقربك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا وبارك السلام وأرسلنا على السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المشرك وقنا عذاب الجحيم وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحساب اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وولدنا وسيدنا وبرنا وذكرنا وانسانا اللهم احينا منا وعافنا بالاسلام ومن توفيت منا فالكفر والايمان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قل اللهم مالك الملك تؤتي من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير انك على
اے اللہ پاک اللہ استغفار رمضان پوری حبیب امت میں اے اللہ پاک صغیر و کبیر اللہ معاف فرما اے اللہ پاک صغیر و کبیر اللہ معاف فرما اے اللہ پاک ایک دوسرے کو معاف فرما اے اللہ پاک شکر معاف فرما اے اللہ پاک اور کیا کیا سوچا اے اللہ پاک نے کیا سوچا اے اللہ مسلمان کے واسطے فرما اے اللہ پاک مسلمان کے واسطے فرما اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ تمام حقوق و حقوق اے اللہ تمام والد والد دوست کے بارے میں فرما اے اللہ پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جس طرح شہید ہوئے نماز کی وجہ سے قرآن کی وجہ سے دین کی وجہ سے اے اللہ پاک کوئی سی طرح اے اللہ پاک ہر مسلمان کو اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک ہر مسلمان نماز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک ہر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نماز کی وجہ سے اپنی برکت کو پریوار کے لوگ کو اللہ کرا دیا اے اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اللہ دونوں بیٹے حضرت امام حسین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر و شہید ہوئے اے اللہ پاک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اللہ پاک تمام جنتی کو سردار اور بیٹا کے تمام جنتی اور تمام کے سردار اے اللہ پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ محرم کے مہینے کے لیے زیادہ سے زیادہ اے اللہ پاک دعا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک زیادہ سے زیادہ اے اللہ پاک سچائی اور نیک راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک روز کرے اور شراب خوری ہر قدم چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اے اللہ پاک تمام اے اللہ پاک تمام والد کو اے اللہ پاک شہر عطا فرما اے اللہ پاک اسے جنت الفردوس کی جگہ مقام عطا فرما اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کرنے کی توفیق عطا فرما اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے عطا فرما اے اللہ پاک تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیڑ سے اللہ کو قبول فرما ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وسلم وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین جمعہ خطبہ کی اتنا اذان ہے 1:30 بجے بتائیں گے تو 35 منٹ پہ ہوگی آج کے بعد جو بھائی نے تم کو نیا چیک کرو اب 2:15 کا یہ مطلب ٹائم کو ٹائم ہوتا ہے کوئی چیز کو اب اپنی جو 2 کار ہے 10 میں 10 بجے کوئی آدمی آباد جائے آپ ٹائم کر ٹائم پر آ جاؤ آپ لے جاؤ کوئی بھی ہو بس نکل جائے